والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ختم نبوت کی خاطر ہم جان بشاور کر دیں گے. ختم نبوت کی خاطر ہم جان بشاور کر دیں گے. اگر وقت نے ہم سے خو مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. انتہائی قابل قدر علماء کرام، طلباء اعزام اور دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے گرا قدر مہمانان اکرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بابرکت محفل میں جس موضوع کا انتخاب کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ختم نبوت. سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت ایک مسلمان کی بنیادی پہچان ہے اور اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے رب الارض والسماوات نے 100 کے قریب قرآنی آیات کو اتاری ہے اور اس بات پر تمام امت 100 کے قریب قرآنی آیات کو اتاری ہے اور اس بات پر یقین اور پختگی کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث بیان فرمائی ہے اور اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ آپ کی آمد با سعادت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی نہیں غبی ہے. مدنی آقا پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہے. نبی کا دین خاتم الادیاء ہے. نبی کی شریعت خاتم الشرائع ہے. نبی کی نبوت ختم نبوت ہے. چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد با سعادت کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. لیکن آج رسالت سے لے کر آج تک کئی بدبختوں نے نبوت کے دعوے کیے. کبھی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کبھی اسود عنسی نے غنبد خضرا کی طرف نیلی نگاہ سے دیکھا تو کبھی منصور عجلی نے تاج نبوت کو نوچنے کی کوشش کی تو کبھی احمد کیا خود کو وہی جبریل کا مستحق سمجھ بیٹھا تو کبھی یوسف کذاب نے ہادی و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن مسلمانوں، جب بھی کسی ڈاکو نے تاج نبوت کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تو غیور مسلمانوں کی تلواریں نیاموں سے نکل آئی اور انہوں نے اس جہنمی کتے کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہوئے یہ اعلان کر دیا: جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے. جو چپ رہے منکر اسلام کی توہین سے، جو چپ رہے منکر اسلام کی توہین سے، بے شرم ہے بزدل خوددار نہیں ہے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام جھوٹے مدعیان نبوت جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام جھوٹے دعووں کو خاک میں ملیامٹ کر دیا، مگر مرزا کے چیلے چاٹوں نے خاتم کے
سامعین محترم، ختم یعنی تا کو اگر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے مہر، لیکن یاد رہے کسی چیز کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ بند کر دے تاکہ کوئی چیز اندر سے باہر اور باہر سے اندر آ سکے. یعنی پہلے انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اس پر مہر لگا دی گئی تاکہ قادیان جیسا دجال اور کذاب اس میں داخل نہ ہو سکے. لہذا یہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، رسالت اور نبوت ختم، اب میرے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. الغرض اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ آپ کی آمد بسعادت کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور جو اس کا خلاف کرے وہ مرتد، زندیق اور واجب القتل ہے. اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. گھر بار بھی اولاد بھی سرکار پہ قربا، اسلام پہ قربا ہر ایک مسلمان. سرکار کی تعریف میں قرآن کے پارے، وہ آخری نبی ہے یہ قرآن پکارے. میں ختم نبوت کا محافظ ہوں اجاگر، میں ختم نبوت کا محافظ ہوں اجاگر، پیچھے نہ ہٹوں گا بھلے کٹ جائے میرا سر. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.